بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 6 جنوری سن 2026 عیسوی گزشتہ تو پیوستہ غزوہ تبوک عنوان ذیشان چلا آ رہا ہے۔ یہ ایسا غزوہ ہے جس نو جیش الاسرہ کیا گیا ہے۔ جیش آدھے نے لشکر نو اور اسرت مانا ہے تنگی، تنگی والا لشکر، مالی تنگی اور اسلحہ دی تنگی، سواریاں دی تنگی اور گرمی دا شدت دی گرمی دا موسم، اور اس تو ود کے بات یہ ہے کہ فصل دی کٹائی دا موسم، کھجور اور انگور اہل مدینہ دی زراعت چے 2 پھل ہوندے سن۔ کھجوراں پکیاں نے، انگور پکے نے۔ این سمجھ لو جی میں ہن ساڈی واڈی داتری پیندی ہے نا یکم وساخ نوں، واڈی دے دن، اور یہ تے ساری معیشت دا دار و مدار ہے۔ تے پھر دنیا دی سپر طاقت نال ٹکر، اور وہ سپریم طاقت کیسر روم دی کہ جڑے تھوڑے عرصے وچ ہی پہلے فارس نو شکست فاش دے چکے۔ تو منافقین جڑے اتو مسلمان سن، انہوں نے سادہ مسلمانوں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا کہ نہ نکلیا جائے تساں بچنا کوئی نہیں، جو ایڈی سخت گرمی لو وگن ڈئی، پھر تسی سوچ دے نہیں کہ تسی کیڑے ملک نال مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہو جنہ ہونے ہی فارس نو شکست دیتی، تے پرت کے تساں گھر کوئی نہیں آنا، اے تہاڈیاں باہواں وچ رسیاں ہونیاں نے، تساں جکڑیاں ہونا ہے، تے دور دراز دے ملکاں وچ تہانوں انہاں نے بھیج کے قید کر دینا ہے۔ اے پراپی گڈا ہو رہا مسلمانوں میں بزدلی پھیلان واسطے۔ لا تنفروا فی الحر، گرمی چ نہ نکلو۔ اللہ کی فرما رہے قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیو اے پیغمبر اے گرمی تے کچھ بھی نہیں، جہنم دی گرمی بڑی بسخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بچا لو اس گرمی تو، اس جہنم دی اگ تو اپنے آپ۔ 3000 سال تک ان جلایا گیا ہے، دہکایا گیا ہے، تاں جا کے وہ تیار ہوئی۔ اے اگ دنیا جان والی 70 بار رحمت دے پانی نال دھو کے اللہ بھیجی۔ اس واسطے اللہ فرما رہے نے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔
اے میرے نبی نے دس دیو جہنم دی اگ دے سامنے یہ گرمی کچھ بھی نہیں، کاش سمجھ دے ہون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر نو بھیجیا، فلاں جگہ تے منافق بیٹھے پراپی گنڈا کر رہے ہیں، مسلمانوں نے بد دل بنا رہے ہیں۔ تو حضرت عمار جو حضور نے بھیجے نے، انہوں نے جا کے انہوں نے منافقہ نو کیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تسی جو بھی گفتگو کر رہے ہو تسی ہن جہنم دی اگ دے حقدار ہو۔ اگر نہیں اسی تے ایویں گپا شپا لگے سا، مذاق وچ لگے سا۔ تو اللہ دے رسول نے فرمایا کہ تانوں مذاق واسطے خدا لبیا ہے، مذاق واسطے اللہ دے رسول لبے نے، مذاق واسطے تانوں مومنین لبے۔ تو جڑے عذر بہانے کر رہے نا دیہاتی لوگ، دیہاتی لوگاں نو اللہ نے فرمایا اے اعراب نے، آراب عربی آتے نے بدوی نو، بدون دا معنی جنگل ہے، جنگلی لوگ، پینڈو لوگ، دیہاتی لوگ۔ جا بکم من البدوی، سورۃ یوسف وچ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں نو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تانوں میرے کو لے کے آیا ہے جنگل وچوں۔ بدوی بدون تو نکلے ہے، جنہوں اسی عام بولی میں بدو کہی دے ہیں۔ بدو دا معنی پینڈو، جانگلی، جنہوں جدے اندر کوئی انسانی تہذیب و ثقافت نہیں ہوتی، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اسی دے قریب منافقین جڑے نے انہوں نے عذر بہانے ہیلے تراش کے، کسی آکھے میں نے کوئی تکلیف ہے، کسی آکھے یا رسول اللہ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، دل تے بڑا کردہ سی تواڈے نال جاندا، جہاد کردہ، پر صدقے جا میرے گوڈے ہلدے ہی نہیں، ٹرے ہی نہیں جاندے۔ انہاں سارے تو علاوہ کچھ مخلصین نے جنہ کو عذر بھی کوئی نہیں، اندروں بھی خالص نے، ایک انسانی بشری تقاضے دے تحت سستی دا شکار ہو گئے، وہ رہ گئے جنہ وچوں ایک صاحب نے جنہ دا نام حضرت خیسمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہاں دیاں دو بیویاں نے، فرماندے نے میں اپنے باغ وچ گیا، اتھے میریاں دوہاں بیویاں نے اپنے اپنے چھپر دے وچ پانی دا چھڑکاؤ کیتا ہوا ہے، کھانے پکا کے رکھے نے، اور میرے انتظار اچ نے کہ ساڈا شوہر نامدار آئے۔ تو اس وقت فرماندے نے میں چھپر دے دروازے چ کھڑا ہو گیا، اندر دا منظر ملاحظہ کیتا کہ کھانے دسترخوان تے رکھے نے، چھڑکاؤ ہویا ہے ایڈی شدید گرمی چ۔ میرے دل میں سوچ آئی کہ خیسمہ اس وقت اللہ دا رسول اینا لو دے تھپیڑیاں میں شدت دی گرمی دے اندر اینی لمبی مسافت طے کر کے اللہ دا محبوب جا رہا ہوئے، تے تو اپنی بیویاں کو ملذذ کھانے کھائیں اور دنیا دے عیش و آرام حاصل کریں، افسوس تیرے تے۔ فرماندے نے میں قسم کھا لئی واللہ میں ایک منٹ بھی ہونے تھے نہیں رواں گا، میرے مرشد پاک میرے پیر سونے ایس لوے چل دے جا رہے نے تے میں کر عیش و آرام دی زندگی گزارا، نہیں میں نہ بیویاں کول ہن نہیں ٹھہراں گا، میں ملذذ کھانے نہیں کھاواں گا۔ اسے ویلے اپنیاں بیویاں نو حکم کر دینے میری تیاری دا سامان اکٹھا کرو، آپ پاشی دا اونٹ پکڑے آئے اور سارا سامان لے کے تیز دوڑا
کرا دیتا ہے۔ جنہ دی قسمت چنگی ہے میرے نبی سونے دے سچے جانثار نے، او مخلصین نے، او سچے مومنین صادقین نے۔ فرماندے نے اے تے کنے دن گزر گئے سن جدوں میرا نبی سونا مدینے تو روانہ ہویا ہے، میں اونٹ دوڑاندا کئی دن مسافت طے کر کے آپ دے پیچھے جا رہا ہاں۔ اللہ اکبر، سفر کنا ہے؟ مدینے تو تبوک دا شہر 600 کلومیٹر ہے۔ ایتھوں ملتان کنا ہے؟ اس تو بھی اگے ہویا نا، سندھ داخل ہو جاؤ جی، صادقہ بات تو بھی ٹپ جاؤ۔ اینی لمبی مسافت طے کرن والے مجاہدین بڑا جذبہ جہاد لے کے، شہادت دی تمنا لے کے، اللہ کو اجر و ثواب دی امید رکھ کے، گھر بار بیوی بچے چھڈ کے، گرمیاں تے لوہاں دی پرواہ نہ کر کے، اللہ دے نبی دی رفاقت دے معیت دے اندر جا رہے نے۔ حضرت خیسمہ کہندے نے رستے چک ہور بندہ مینوں ملیا ہے، اے عمیر بن وہب جمحیے، او دا بھی حال میرے آلا ہے، او بھی بغیر عذر دے پچھے رہ گیا ہے۔ اسی دعا نے کٹھا سفر شروع کر دیتا اور اللہ دے رسول نو جا کے ملے ہاں جدوں کہ آپ تبوک دے اندر پہنچ چکے نے۔ اچھا، رستے دے اندر بڑی مشکلات آئیاں، کھان نو کچھ نہیں، درختاں دے پتے کھا دے۔ صحابہ کہندے نسی جدوں لیٹرین کرتے سن تے منگنیاں ہوندیاں سن، جدوں کھانے پتے، پیاس تو اتنے مجبور ہو گئے کہ پانی قریب قریب کتے نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت کئیاں نے اپنے اونٹ ذبح کر کے اونا دی اوجڑی وچوں پانی نوش کیتا ہے۔ ایک مقام تے آئے، ڈیرہ لگایا ہے، پانی دی کم یابی بلکہ نایابی دی شکایت صحابہ نے کی تھی، یا رسول اللہ پانی دی بڑی تکلیف ہے، پانی نہیں مل رہا۔ اللہ دے رسول نے اپنے دستے مبارک اٹھائے نے، اپنے حاجت روا تے مشکل کشا دے اگے دعاواں کر رہے نے، التجاواں کر رہے نے۔ ادھروں میرے پیر سونے نے دعا کیتی ہے، ادھروں رحمت دیاں گھٹاں چڑھائیاں نے، اور تیز بارش برسیے۔ صحابہ مجاہدین کہندے نے ایسا جانورانوں میں پلایا ہے، اپنے واسطے بھی اکٹھا کر لیا ہے، خود بھی نوش کیتا ہے، برتن بھی بھر لے نے۔ اللہ اکبر، رستے میں جاندیاں ایک بستی آ گئی ہے، ایک وادی آ گئی ہے۔ اے بستی کنہ لوکاں دیئے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا اے بستی حجر دیئے۔ اس بستی دے اندر قوم صالح سی، قوم سمود۔ آپ نے فرمایا جنہ نے اس وادی دے چشمیاں تو پانی بھرے نے، پانی الٹا دیں۔ جنہ نے آٹا گنیا ہے وہ اپنے اونٹاں نو کھلا دیں۔ کوئی بھی انہاں چشمیاں تو پانی نہ پیوے۔ اے او سرزمین ہے، اے او وادی ہے جتھے اللہ دا عذاب نازل ہویا سی۔ قوم صالح یعنی قوم سمود اللہ دے عذاب دا شکار ہوئی ہے۔ حالات کا حدیث الجنود وفرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ فرمایا کوئی شخص بھی اس وادی حجر دے چشمیاں دا پانی نہ پیوے
جیڑا آٹا گنے اونٹاں نو کھلا دیو اور جیڑے برتن پرے نے انڈیل دیو۔ یا رسول اللہ پھر پیاس بڑی ہے، فرمایا جے تساں پانی پینا ہے تے اس کنویں تو پینا ہے، اس گھاٹ تو پینا ہے جتھے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی پانی پیا کر دی سی۔ آپ نے نشاندہی فرمائے او لشکریو اے او کنویں جتھے صالح علیہ السلام دی اونٹنی پانی پیندی ہوندی سی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماندے نے جلدی جلدی اس وادی نو طے کرو، اس وادی دے اندر اللہ دا عذاب نازل ہویا ہے، جس طرح کہ حاجی عرفات نو جاندیاں ہویاں عرفات تو واپسی دے اتے اے حرم دی حدود تو باہر ایک ایریا ہے جتھے عرفات تو اُراں اور مزدلفہ تو اگے جتھے ابرار دے او دے لشکر دے اتے ابابیلہ نے کنکر برسائے نے، اللہ نے انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے پرندیاں دا لشکر بھیجا ہے ابابیلاں دا، اور ابابیل نو کیوں اللہ نے سلیکٹ کیتا ہے، کیوں منتخب فرمایا ہے؟ اے دے خصائص کچھ لکھے نے سائنسداناں نے جدید ریسرچ دے تحت کہ اے بے شمار پرواز لمبی کردا ہے، ہزاراں میل تک اڑدا جاندا ہے اور تھکدا نہیں، اور دوران پرواز اے سوویں جاندا ہے، اور دوران پرواز ہی خوراک بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے اس واسطے اس پرندے دا انتخاب کیتا ہے، اور ہر پرندے دی ڈیوٹی لگائیے کہ تین کنکر ایک چونچ اور دو پنجیاں وچ، گویا کہ ایک چھوٹے جے پرندے دی ڈیوٹی لگائیے 3 کافر مارن دی، 3 ایٹم وہ لے کے اڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر کنکر دے اتے مرن والے دا نام لکھیا ہویا ہے، کنے لکھیا ہے؟ جنہیں انہا لشکرانو کلیا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ دے انہیں لشکر نے تواڈے علم وچ نہیں آ سکدے، تانوں پتہ ہی نہیں اللہ دے لشکری کنے نے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دے رسول نے خود بھی ڈاٹا بنیا اور اپنا چہرہ ڈھانک کے روندے ہوئے اس وادی دی زمین نو کراس کیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ عرفات تو اورا جڑا علاقہ ہے نا، اے حدود حرم تو باہر ہے، ایتھے ابرا اور دے لشکریاں تے کنکر برسائے گئے سن۔ اللہ دے رسول دا حکم ہے اس وادی جو جدو گزرو تے تیزی نال گزر جاؤ، تیز رفتاری نال، کیونکہ وہ سرزمین ہے جتھے اللہ دا عذاب نازل ہے۔ تو حضرت خیسمہ بارگاہ رسالت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں تے بے ایمانی بھی کوئی نہیں، اندروں خالص ہاں، نہ تو میں کہہ سکنا میں نے بخار سی، میں نے کو سر درد سی، میری لتاں پیڑ کر دیاں سن، عذر میرے کول کوئی نہیں، بس ہمیں سستی وچ آ کے پیچھے رہ گیا تے تواڈی بارگاہ وچ معافی دا خاصگار ہاں۔ آپ نے برکت دی دعا کی تھی حضرت خیسمہ واسطے۔ اس سفر دے اندر بے شمار واقعات پیش آئے، اور یہ بھی ذہن وچ رکھنا کہ میں جس طرح دسیا سی نا کہ اللہ دے رسول دے چھوٹے بڑے غزوات و سرایا، جنگی مہمات مدافعانہ طریقے نال جو لڑیاں گئیاں نے مدافعت واسطے، اگر انہاں ساریاں نو شمار کیتا جائے تے وہ 82 دے قریب نے، اور یہ غزوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری غزوہ ہے۔
ادو پچھے اللہ دا نبی جہاد واسطے کرو نہیں نکلیا، آخری جنگ آخری غزوہ ہے۔ اچھا جی، سفر دے دوران اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے رستے ایک باغ آیا ہے اور بڑا کھجورا نال وہ درخت جڑے نے لٹکے ہوئے نے گچھے، بھرپور پھل ہے۔ اللہ دے رسول نے صحابہ نے مخاطب کر کے کیا، اے ویندے پے ہو اے باغ جڑا ہے کس طرح درخت جڑے نے وہ بھرے ہوئے نے گچھیاں نال اور پھل پکا ہویا ہے، تے پکا پھل بڑا سونا لگتا ہے، جدو راہی بھی گزرتا ہے تے کھلو کے ویندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ذرا تخمینہ لگاؤ نا کہ سارے باغ دے جڑے پھلدار درخت نے تے پھل لگا ہویا ہے، یہ کنا کو پھل اترے گا جی، پیداوار کنی ہوئے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تکا ہی آئی گالے کی پتہ انہوں کنی ہوئے گی؟ فرمایا میرا اندازہ میرا تخمینہ یہ ہے کہ 10 وسق پھل اترے گا۔ وسق ایک پیمانہ ہے، ایک کس طرح دا پیمانہ ہے، کنہ یہ دا وزن ہوتا ہے؟ پرانے وقتاں میں پڑوپی ٹوپا دڑوپا اے چلتے سن، پنجسیری جنہوں تڑی بھی آتے سن، ایویں نیو جنریشن نو تے پتہ نہیں نا، تو سا ٹوپے نو کہندے اور الوسق 60 ساعن، ایک وسق جو ہے وہ دے وچ 60 ٹوپے ہوندے نے۔ ایک ٹوپے وچ اگر کھجوراں 2 کلو پیندیاں نے، پے جاندی 2 کلو اگر کھجور ایک ٹوپے وچ تے ٹوپے نے 60 تے ہر ٹوپے وچ 2 کلو تے 60 دونے 120 3 من نکل آیا نے ایک وسق چوں، ٹھیک ہے، 3 من ایک وسق چوں، ٹھیک ہے، میں کٹ تے نہیں دسیا بھائی 60 ٹوپے ایک وسق چنے اور او بن گیا ایک وسق 3 من تے 10 وسق آپ نے فرمایا۔ ہن 3 من نو 3 نو 10 نہ ضرب دے لو تے کنے من بنیا؟ 3 من دا اندازہ میرے نبی سونے نے لگایا۔ اور جدو واپسی ہوئی ہے نا غزوہ تبوک تو تے آپ نے فرمایا ایس باغ دا جڑا مالک ہے انہوں بلایا جائے۔ وہ مالک سی خاتون، ایک بی بی مالک سی اس باغ دی۔ بی بی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بی بی کنہ کو پیداوار اتری، کنہ کو پھاڑ لتھا ہے؟ کہنے لگی جی 10 وسق جنہ آپ نے دسیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جدوں کہ آپ تبوک تے پہنچ چکے نے، ایک دن پہلا آپ نے کہہ دیتا ہے سفر دے دوران ہی کل دوپہر نو اسی تبوک پہنچ جاواں گے، کل دوپہر۔ جدوں پہنچ گئے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات نو ہنیری آئے گی اور کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے، کوئی اکیلا پڑاؤ وچوں لشکر وچوں باہر نہ جائے اور کوئی بندہ اپنا اونٹ کھلا نہ چھڑے، انہاں دے زانو انہاں دے گوڑے بن دینے۔ یہ مطلب ہے کہ ہنیری سخت ہوئے گی۔ وہ کوئی دور سائنسی دور نہیں، اور سائنس کی یہ ٹیکنالوجی کی یہ میرے نبی دانائے رسول دانائے کل مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم نڑو ود کے کوئی دانا حکیم مدبر مفکر دور اندیش سیانا تے گویڑی تے سچیارا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ فرمایا آج رات ہنیری آئے گی
اپنا اپنا سامان سنبھال لو، اونٹاں نو کھلا نہیں چھوڑنا، کوئی شخص پڑاؤ تو لشکر تو باہر اکیلا نہ جائے اور کوئی کھڑا نہ رہے، مگر 2 بندے اس حکم دی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ ایک تے سی او دا اونٹ گم ہو چکیا سی، او دی تلاش وچ نکلیا ہے، اور دوسرا شخص بھی اسی طرح کھڑا سی۔ آندھی آئی، تیز آندھی، اور اینا دوہاں نو انہیں اٹھا لیا، دوویں غائب ہو گئے۔ ایک نو تے پہاڑاں تے جا کے سٹ دیتا ہے، اور جڑا دوسرا شخص ہے او دا پخانہ بند ہو گیا۔ اللہ دے رسول دے حکم دی تھوڑی جی نافرمانی بھی اللہ نو گوارا نہیں۔ دیکھیں نا کہ ایک لشکر اسلامی صحابہ دا لشکر ہے، کئی دن جنگ لڑتا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ امیر لشکر نے کہا بھی غور کرو فتح کیوں نہیں ہو رہی، جدو اسی حق دے ہاں، اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے منن والے ہاں، فتح کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک نے گویل لایا، میرا خیال ہے اسا ایک سنت چھڑی، اور سنت کیا ہے؟ مسواک۔ جی مسواک اسا نہیں کیتی، اس واسطے فتح نہیں ہو رہی۔ چنانچہ سب نے درختاں تو مسواکاں کٹ کے مسواکاں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ ادھروں دشمن نے اپنا جاسوس بھیجا ہے، پتہ کرو اس وقت مسلمان لشکری کی کر رہے ہیں۔ انہیں آکیا جناب انہاں تانوں کچیاں نو کھا جانا ہے، وہ دن تیز کرن ڈے۔ اب کہ یہ سنت دی برکت ہے، اینی گل تو ہی وہ خائف ہو گئے، مغلوب ہو گئے، اللہ نے انہاں تے فتح عطا فرمائی ایک سنت دی برکت نال۔ اسی تے سنت نو معمولی سمجھنے ہیں، جو سنت دے خلاف چلتا ہے، انشقاق دا اختلاف دا رستہ اختیار کرتا ہے۔ ذرا قرآن کو پوچھو اس دے بارے کیا وعید ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بھی میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا وہ جدھر نو جا رہا ہے، جو ولی ما تولا، اسی انہوں تکا دیاں گے، بد نصیب جہنم میں جا گرے گا۔ نو ولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا۔ گویا کہ پیغمبر دی مخالفت کرنا بہت بڑا جرم ہے، اطاعت دا تقاضا ہے، جدھر جدھر نبی سونا بلائے ادھر ادھر سفر کیتا جائے۔ حضور دی ایک ایک ادا نال پیار کرنے والا کدے دنیا دے اندر ناکام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک تے یعنی مقام تبوک تے پہنچن تو پہلے اللہ دے رسول نے دوران سفر جدوں یہ آکھیا سی کل دوپہر نو اوتھے پہنچ جاواں گے، تے نال یہ بھی حکم صادر فرمایا ہے کہ تبوک پہنچ کے اوتھے ایک چشمہ ہے، او دا پانی کوئی بھی پہلو نہ پیوے، میرے پہنچن تو پہلے کوئی شخص او دا پانی استعمال نہ کرے۔ جس وقت لشکری پہنچے نے تے حضرت معاذ کہندے نے اس وقت 2 بندے ساڑھے تو بھی پہلے پہنچ چکے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کولوں پوچھا ہے تساں چشمے دا پانی پیتا ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ وے
ویکھ لو قطرہ قطرہ پانی وگدا پیا ہے اساں وی ایویں بڑی مشکل نال ایک چلو اکٹھا کیتا ہے اپنے خشک ہونٹ تر کیتے نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ نے جو منظور سی وہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطرے قطرے پانی دے نکلن والے نو اکٹھا کیتا ہے اپنا دستے مبارک اگے کیتا ہے چشمے وچوں قطرہ قطرہ پانی اکٹھا کر کے آپ نے اپنے ہتھاں دے ملے آئے او دی چھوٹی جی کلی کر کے اس چشمے دے ہوتے او کلی گرا دیتی ہے اور چشمے وچوں فوارا مار کے پانی باہر آ گیا ہے اللہ اکبر اینے ہزار لشکر نے پانی پیتا ہے اپنے جانورانوں بھی پلایا ہے اس وقت میرے نبی سونے نے حضرت معاذ نو مخاطب کر کے فرمایا اے معاذ آج جیڑا اللہ نے چشمہ جاری کیتا ہے ایک وقت آئے گا اس علاقے سارے دے باغانوں ایک اللہ چشمہ ہی سیراب کرے گا جنگ تبوک وچ لشکر ترہایا سی بابا جی رحمت اللہ علیہ سمسام اپنے منظوم انداز دے اندر منظر کشی فرما رہے نے جنگ تبوک وچ لشکر ترہایا سی پیر حقانی ایک لوٹا منگوایا سی پڑھ بسم اللہ ہاتھ لوٹے وچ پایا سی نکلے پانی وچوں اور مثل جھلار دی اے چوک مدینے والے احمد سردار دی اے چوک مدینے والے ایہو جا کوئی برکت والا پیر مینوں وکھاؤ تے سی نہ لب کے لیاؤ لبنا کتھوں ہے لبنا ہی نہیں اللہ اکبر جدو مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا تے انہوں کسے بندے نے آکھیا وہ تے نبی اڈا برکتاں والا تے بڑیاں رحمتاں والا ہے وہ تے گجے بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیر دا ہے تے والو گاؤندے نے مادرزاد اندیاں دیاں کھاتے اپنا دستے مبارک پھیر دا ہے انہاں دیاں بینائیاں لوٹ آؤندیاں نے او جسم دے ہوتے ہاتھ پھیر دے اللہ جسم دیاں بیماریاں تو شفائے کاملہ عطا کر دیندہ ہے کہتا جی میں بھی انج کر سکنا میں بھی نبیاں ہاں جی کر کے دکھاؤ کچھ بچے او دے کول پیش کیتے گئے لو جی اے گنجے نے انہاں دے سر دے ہوتے وال کوئی نہیں اپنے قریب کر کے انہاں دے سر تے ہاتھ پھیرے آئے ساری زندگی وال اگے ہی نہیں جیڑے پہلے سن وہ بھی ختم ہو گئے نبی پہ بنتا ہے اللہ اکبر کسے پوچھے آؤ مسلمہ اللہ دے نبی سونے دے تے جبریل اللہ دا قرآن لے کے آؤں دے نے کہندہ کوئی من پیش کرو اللہ اکبر سورہ فیل پیش کی تھی وہ کہندہ ایکڑی گالے میرے اتے بھی کلام نازل ہوندہ میرے کول بھی فرشتہ ہوندہ اپنے کول ہی اے مینڈ کی تو پانی دے وچ تیر رہی ہیں اور تیری دم جڑی نیچے ہے سر تیرا اوپر ہے اے کلام پہ سناتا ہے اور الفیل وما الفیل فیل کیسا فیل یعنی ہاتھی کیسا ہاتھی جدی دم چھوٹی ہے وجود پارا ہے کان لمبے ہیں ایک کلام پہ سناتا ہے اللہ دے کلام دا مقابلہ کون کر سکے ایدیاں شرینیاں ایدیاں لذتاں ایدیاں حلاوتاں ایدی مٹھاس دنیا دا کوئی کلام ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور
بعض مقامات ایسے نے کہ جو پڑھن والا سونے انداز پڑھے تو سنن والے نوں اے شک ہوتا ہے کہ اے تے کوئی نظم ہے، اے تے کوئی شعری کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا پیر رحمت والا، برکت والا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا معاذ ایک وقت آئے گا اے چشمہ جیڑا ہے اس پورے علاقے دے باغانوں سیراب کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک تے مقام تے 3 ہفتے گزارے نے۔ کنا چر؟ 3 ہفتے للکار دے رہنے، آؤ جے جرت ہے وے تے لڑائی کر کے ویکھ لو۔ دنیا دی سپر طاقت نو حوصلہ نہیں پیا، مقابلے تے نہیں آئے۔ آپ نے پورے علاقے دے اتے تاک بٹھا دیتی ہے۔ علاقے دے قبائل اونا دے سردار آکے آپ دی خدمت حاضر ہو کے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیتا مگر جزیہ پیش کر رہنے، آپ کئیاں نو معاہدے لے کے دے رہنے، کئیاں نو دستاویز تاریخی طور تے عطا کر رہے نے، اپنے دستخط فرما کے کہ جدو اسلام دا مکمل غلبہ ہوئے گا تہاڈی جان، تہاڈا مال، تہاڈی عزت محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی تقریباً 20 دن دا عرصہ بارڈر تے گزاریا ہے اور رومیاں نو للکار دے رہے کہ کوئی سامنے آئے۔ اسلام دا دعوت نامہ بھی بھیجیا ہے، حضور دا مکتوب گرامی، آپ دا عزت والا خط بھی کیسر روم ہرکل نے پڑھے اور تخت تو اتر کے احتراماً حضور دے خط دا احترام کیتا ہے اور اتر کے خط پڑھ رہے ہیں اور وہ دے الفاظ کی نے لو کنتو ادہوں لغسلتو یدئی ہے، ایک الفاظ نے قدمئی ہے، اگر میں اس سونے کول ہوواں میں او دی ملاقات دا بڑا متمنیاں، میں نو بڑی چاہت ہے کہ او ویلا آوے میں اس نبی نال ملاقات کراں، لا احببت لقاءہ، میں اس سونے نو ملنا پسند کرنا، لو کنت عندہ لغسلت قدمیہ لیبلغن ملکہ تحت قدمیہ۔ ہرکل دے الفاظ، اگر میں اس کے پاس ہوتا اس کے پاؤں دھوتا، اور سن لو واللہ اللہ کی قسم لا یبلغن ملکہ تحت قدمیہ، اللہ دی قسمیں او سونے دیاں بادشاہیاں اس زمین تے پہنچن گیاں جتھے میرے قدم نے، اس علاقے دے ہوتے اس سونے دی بادشاہی ہوئے گی، مگر اپنے اقتدار دی خاطر، اپنے وقار دی خاطر، اپنے تخت و تاج دی خاطر، اپنی سروری اور سرداری دی خاطر کلمہ نہیں پڑھیا، قوم تو ڈردہ ہویا، یہ تو سب کچھ چلا جائے گا، اے بادشاہیاں، اے ٹور ٹپے، اے جناب روب و دبدبا، اے بادشاہی تے سلطنت، یہ تو سب کچھ چلی جائے گی۔ کملے نو اے سمجھنا آئی کہ جے سونے دی غلامی اختیار کر لئی تے اس کلندری تو ہزاراں سکندریاں قربان نے۔ اللہ اکبر۔ انہاں کو پوچھو جنہاں نے شرف حاصل کیتا ہے، دوروں دوروں چل کے آئے، حسن ز بصرہ، حسن ز بصرہ، بلال از حبش،
صہیب از روم ابو جہل ز مکہ این چہ بول جبیست اللہ اکبر دوروں دوروں چل کے آئے حسن بصری ورگے بلال حبشی جیسے صہیب رومی جیسے اور آقا دے قدمہ تک پہنچ کے کی مقام و مرتبہ حاصل کیتا ہے مگر ابو جہل بدقسمت ہے کہ مکے دے اندر پیدا ہویا ہے مگر ایمان دی دولت تو محروم رہا اللہ اکبر کیوں جنہ دے دل مورا جڑیاں ازلی قہر الہوں او وچ گمراہی گئے نہیں پریرے رد ہوئے درگاہوں لکھ قرآن حدیث انہوں جے کرے نصیحت کوئی اللہ اکبر لاکھ تبلیغ کرو دعوت دیو جدو اللہ نے انہوں نے بدبخت لکھ دیتا ہے وہ کدے ہدایت وال نہیں ہونگے لاکھ قرآن حدیث انہوں جے کرے نصیحت کوئی ایک رتی اثر نہ ہووے ہرگز قسمت مندی ہوئی اللہ اکبر تو جنہاں نے شرف حاصل کرنا سی انہاں نہ گرمیاں ویکھیاں نہ لوہاں دے تھپیڑے ویکھے نہ فصل پکی ویکھی نہ اے سوچیا کہ دنیا دی ایک سپر طاقت نال ٹکر لین واسطے جا رہے ہیں اللہ مخلصین لوگ نے اور جیڑے سن منافقین وہ بدبخت پیچھے رہ گئے عذر کر کے اور انہاں وچوں ایک بہت بڑا منافق سی ادھا نام ہے جد بن قیس انہوں اللہ دے رسول نے خود آکھیا ہے اور قیس رومیاں نال پھر جنگ واسطے کو تیاری شری دا ارادہ ہے وے اسی جا رہے ہیں اور چھڑو یا رسول اللہ کیڑیاں گلاں پہ کر دیو تو انہوں پتہ ہے نا کہ رومی عورتاں بڑیاں خوبصورت نے گوریاں چٹیاں بڑے بڑے جناب پور کشش جناب ہونا دا حسن ہے تو انہوں پتہ ہے کہ میں عاشق مزاج بندہ کوئی بھی پری پیکر پری چہرہ سامنے آ جائے تو پتہ نہیں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا میرے گل وسوں باہر ہو جاتی ہے تو مینوں ایتھے رہن دیو مینوں ایویں فتنے چ نہ پاؤ ایک کنوں کہہ رہے ہیں اللہ دے رسول نوں ایویں مینوں فتنے چ نہ پاؤ میں ایتھے رہنا فرمایا ٹھیک ہے وہ تو اللہ نے کی آکھیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اے ظالم کہندہ ہے میں حسینہ عورتوں ویکھاں تے فتنے چ پہ جائیں گا وہ ظالماں اے دے نالوں ود کے فتنہ کیڑا ہے میرا محبوب پیغمبر جدوں تینوں دعوت دے رہا ہے وہ سونے دی دعوت نو ٹھکرا رہا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا اللہ فرماندے نے سمجھو اے فتنے وچ پہ گیا ہے جیڑا نبی دا فرمان موڑے او دے نالوں وڈا فتنہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے رسول حکم دے رہے ہیں اور کوئی شخص آپ دے حکم دا انکار کرے اور اعراض کرے روح گردانی کرے اے دے نالوں ود کے کیڑا فتنہ ہے
الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ خبردار اینا فتنہ پرور لوکاں نوں جہنم گھیرنے والا۔ اللہ بابا جی عبدالستار رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جنت دا تے دوزخ دا مباحثہ ہویا، اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جنت کہیں دیئے میرے وچ چشمے نے، میرے وچ باغات نے، محلات نے، سونے چاندی دیاں اینٹاں نال بنے ہوئے، کستوری دے گارے نال تیار ہوئے، میرے وچ نہراں نے شہد دیاں دودھ دیاں۔ اللہ اکبر، اپنی اپنی خوبیاں بیان ہو رہی نے۔ تے جہنم نے کیا جو کوئی تو دسیا ہے کہ تو کہہ رہی میرے وچ انبیاء ہون گے، ابرار ہون گے، اخیار ہون گے، شہداء ہون گے، صدیقین ہون گے، اور میرے وچ نمازی تے روزے دار ہون گے، حاجی ہون گے، مجاہدین ہون گے، میرے وچ راکعین ہون گے، عابدین ہون گے، ساجدین ہون گے، قانتین ہون گے، صابرین ہون گے، صادقین ہون گے، خاشعین ہون گے۔ ٹھیک ہے میں تسلیم کرنا، مگر ذرا میرے کو بھی سننا، میں صدقے جو رب میرے دی تے کرسن نا فرمانی، میں ہونا تھی بدلے لیساں حکم کنو رحمانی۔ اللہ اکبر۔ تے ہاسا ہاسا ظلم کمامن والے جد میرے وچ آسر، او سب ہاسے وچ عذاباں یاد کرائے جاسن، تے جو مسکیناں نوں لٹ کھاون اور ظلم کماون والے، او میرے اندر قابو حسن بدلہ پاون والے، جو ہو رہا تھی نا قابو آئے، پھر میں انہاں قابو کرساں، میں وچ دارو زور وراندا خوب شکنجے ترساں۔ اور یہ سب تو بڑا فتنہ ہے کہ اللہ دے رسول دا اسوہ سامنے آئے، آپ دی سیرت دا کوئی تابندہ گوشہ سامنے آئے، حضور دا کوئی فرمان سامنے آئے، تے اے تعویلاں کرے کہ نہیں جناب ساڑیاں مجبوریاں نے، ٹھیک ہے اللہ دے رسول دے انج فرمایا ہے پر اسی بھی بڑھ مجبور ہاں، اسی انج نہیں کر سکتے۔ ایک گویا کہ اسا نے بہت بڑے فتنے نو دعوت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر و عافیت نال اس غزوے تو واپس آ رہے نے۔ اگے آگے کچھ لوگ آپ دے کے ساتھی نو لے کے حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ اے بندہ تو اڈا ہنیری اڈایا سی، یہ ساڑھے علاقے جا ڈگا ہے، ایسی پیش کرنا ہے۔ اللہ دے رسول جو فرمایا سچ فرمایا۔ ایک واقعہ اور پیش آیا ہے کہ حضور دی اپنی اونٹنی گم ہو گئی، ہنیری والی رات نہیں، عام جدو پڑاؤ ڈالیا سی آپ دی اونٹنی نہیں مل رہی، تلاشیں بسیار کی تھی، اور ایک منافق بولیا، اس دا نام زید ہے، زید بن لسید، فقال زید بن لسید زعم محمد انه نبی ویخبرکم عن السماء وهو لا يعلم این ناقته۔
اے اس منافق دے الفاظ نے. یہ محمد اپنے آپ کو نبی سمجھدا ہے، تانوں آسمان دیاں خبراں دیندا ہے، تے نہیں پتہ میری اپنی اونٹنی کدھر گئی. اللہ دے رسول نے فرمایا میں تے او خبر دینا جو خبر میرا خدا مینوں پہنچاتا ہے. میں کدوں دعویٰ کیتا ہے کہ میں عالم الغیب ہاں، چھپیاں کھلیاں سب جان، جویں کہ دور حاضر دے پیر صاحبان کرتے جا مریدا کہہ دیتا ہے انجی ہوئے گا، تھاپڑا مار دیتا ہے. وہ کو سلفی جا بزرگ سی اہل حدیثاں دے پنڈ دا سادہ دور سی، ہاڑوا کے آیا، انہیں وہ کوڑ شوڑ خالش وغیرہ جڑی سی نا پنجاڑی وہ اپنے موڈے تے رکھی، اگے ویکھیا بیبیاں دا چرمٹ، عورتاں پنڈ دیاں کٹھیاں ہوئیں. یہ خوشی دا موقع ہوئے تاوی، غمی دا موقع ہوئے تاوی مردے تے قبضہ کر جاندی ہے. عزیز و اقارب بھی منہ ویکھن تو چک رہے ہوندے نے، عورتاں نے قبضہ جمایا ہے، مردے نو قبضے چ لیا ہے. تو بزرگ سلفی کہندے نے یہ تھے کی ہے جی فلانے پیر صاحب آئے، وہ کہندے نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پیر روز روز نہیں آندے، یہ موقع روز روز نہیں ملتے. کل کی ہونا ہے، ہفتے نو کی ہونا ہے، سال نو 2 سالاں نو کی ہونا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بزرگ کدے کدے پھیرا لاندے. وہ بزرگاں نے حال پنجاڑی رکھ دیتی، کہنے لگے اوے اللہ والیا، او پیرا پہلا میری گل سن لے. گل اے وے میں ہور تیرے کولوں کچھ نہیں پوچھدا، ایک ہی گل پوچھنا چاہنا. اپنی سجے پاسے پیر والی جُتی لا کے ہاتھ وچ پھاڑ لی. آ جڑی میری جُتی ہے مینوں صرف اینا دس دے اے میں تینوں ماراں گا کہ نہیں ماراں گا. ہوں سوچی پہ گیا کہ جے میں آکھیا مارے گا انہیں پیری پا لینی، تے جے میں آکھیا بھی نہیں مارے گا انہیں کڑکا دینی. ہوں جائے تے کیڑے پاسے جائے؟ وہ سارا علم ہی کھل گیا، وہ ساریاں کرامتاں. بابا سادہ جا پنڈ دا رہن والا ایک ہی سوال کیتا ہے، جواب کوئی نہیں آیا. ہاں بھی دس، اخیر ہاتھ جوڑ کھڑا آندا جی میری توبہ، میں نہیں سی پتہ ہے بھابیاں دا پنڈ ہے، آئندہ میں ساری زندگی اس پنڈ وچ پیر نہیں رکھاں گا، ایک باری معافی دے. اللہ اکبر. علم غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ، نرا نہیں اللہ، صرف اللہ. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو اس وقت جدو اللہ دے رسول دے بارے انہیں ایک لفظ کہہ کہ چنگا نبی ہے، سمجھدا گیا میں نبی ہاں اللہ دا، خبراں آسمان دیا دیندا ہے، اپنی اونٹنی لبتی نہیں پئی، یہ کیویں دا نبی؟ اس وقت فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مینوں ہن خبر دیتی، میں تے کوئی دعویٰ نہیں کرتا، غیب دیاں خبراں میرا رب جانتا ہے، لیکن میرے رب نے ہن مینوں دس دیتا ہے کہ میری اونٹنی فلاں وادی دے اندر محبوس اور مجبور ہو کے کھڑی ہے، او دے نکیل دی واگ ٹہنی نال وڑی گئی. تے جاؤ چند ساتھی بھیجے میری اونٹنی نو اتھوں لے کے آؤ، بیچاری مجبور کھلوتی. اللہ دے رسول نو اپنی اونٹنی دا پتہ نہیں لگا، اللہ دسیا پھر پتہ چلے. چنانچہ حضور دے بھیجے ہوئے وہ افراد پہنچے، واقعی اس حالت دے اندر اونٹنی شکار ہے کہ وہ دی لگام دی رسی ٹہنی نال وڑی ہے اور مجبور ہو کے کھڑی. اونٹنی لے کے آئے. یہ بھی تبوک دے سفر دے اندر واقعہ پیش آیا.
پھر دومات الجندل دا سردار عقیدر اے حضور دی خدمت چاہیا ہے، اللہ دے رسول دی خدمت پیش ہو کے معاہدہ کیتا ہے جزیہ دین دا، اور پھر ایک روایت ہے کہ بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جس وقت اللہ دے رسول مدینے اور روانہ ہون لگے نے، تیاریاں فرما رہے نے، اس وقت کچھ منافقین آپ دی خدمت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اسی آنا ایک اپنے محلے مسجد ایک بنائی ہے تے تسی افتتاح فرماؤ کو 2-4 رکعتاں نماز پڑھ کے افتتاح کر دیو۔ آپ نے فرمایا اجے تے اسی جنگ دی تیاری وچ مصروف ہاں، واپسی تے آ کے تے میں افتتاح کراں۔ جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تے مدینے وچ داخل ہون تو پہلا لشکر 30,000 ہوئے، تے پھر ایک بار تے گرد و غبار اڑدا ہے نا، تے ایڈی وڈی حکومت نہ ٹکر لئی سی، مسلماناں دے دل بھی ڈور رہے نے، لرز رہے نے، پتہ نہیں خیر ہوئے، دعاواں کر رہے ہیں جنہیں مدینے میں معذور افراد نے، بڈھے نے، عورتاں نے، وہ دعاواں کر رہے ہیں، کئیاں منتاں منیاں نے، اللہ دے رسول خیر نال آ جان میں انہیں روزے رکھاں گی، میں انہیں نفل پڑھاں گا۔ بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے کہ ایک کالی جی حبشن لونڈی اللہ دے رسول دی خدمت حاضر ہو کے کہیں دی یا رسول اللہ میں منت بنی سی جے میرا نبی سونا خیر و عافیت نال واپس آ جائے تے میں تواڈے سامنے اے دف وجا کے گاواں گی، گیت گاواں گی۔ آپ نے فرمایا واقعی تو منت منی سی؟ ہاں یا رسول اللہ میں منت منی سی۔ فرمایا پھر تینوں اجازت ہے۔ انہیں دف بجانی شروع ہے، مشکات شریف دی حدیث ہے، دف بجا رہی ہے، گا رہی ہے، ابو بکر آئے وہ گا رہی ہے، عثمان آئے دف بجا رہی ہے، گیت گا رہی ہے۔ جس وقت انہوں نظر پئی نہ کہ عمر آ رہا ہے، انہیں جناب وہ دف ہوتے سٹی تے انہیں اتے بہ گئی۔ حضور ہستے ہستے دورے جا رہے ہیں، فرمایا عمر تو تے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اللہ عمر نو ویکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل جاتا ہے۔ ایدیاں منتاں لوکاں منیاں سن، اور جس وقت لشکر مدینے دے قریب آیا سارا مدینہ امڈ کے باہر آ گیا اللہ دے رسول دا استقبال کرنے واسطے۔ تو گردوں کو باہر اڑیا، کچھ لشکریاں نے اپنے کپڑے اپنے منہ تے رکھ لے گردوں غبار تو بچن واسطے۔ تو حضور نے ویکھیا، فرمایا اے تسا کپڑے اپنے منہ کے کیوں رکھ لے نے؟ تو انہوں پتہ نہیں یہ عام گرد و غبار نہیں، یہ مدینے دی دھوڑ ہے۔ اس گرد و غبار دے اندر میرے شہر طیبہ، طابہ، مدینہ المنورہ دے گرد و غبار دے اندر بھی اللہ نے بیماریاں دی شفا رکھی۔ فی غبارہا شفا۔ لہذا اے بچن دی کوشش نہ کرو دھوڑ پین ڈئی ہے، دھوڑ کتھوں دی ہے؟ یہ مدینے دی ہے۔ اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں جانے کو جی چاہتا ہے، مدینہ میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہاں گھر بنانے کو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کوشش کرو مدینے دے واسو بن جاؤ، مدینے دی رہائش تو مل جائے، کیونکہ قیامت والے دن سب تو پہلا میں مدینے والیاں دی شفاعت کراں۔
مدینہ میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ رسول مکرم حبیب خدا پر، نبی مکرم رسول خدا پر، سب کچھ لٹانے کو جی چاہتا ہے، سب کچھ لٹانے کو جی چاہتا ہے، مدینہ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مولوی صاحب فیس بک تے میں دیکھ رہے ہوں، کہہ رہے ہیں جی علماء کا اختلاف ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ میں کہہ دی تے اختلاف ہی کوئی۔ مکے نو اللہ نے فضیلتاں دتیاں نے، وہ قرآن وچ لکھیاں ہوئیاں نے۔ مکے شہر دیاں قسماں کھا دیاں، اس دے در و دیوار دیاں قسماں کھا دیاں، اور مدینے واسطے میرے آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے کہ یا اللہ جس طرح تو اپنے خلیل دیاں دعاواں نو قبول کر کے مکے نو حرم قرار دیتا ہے، میں مدینے نو حرم قرار دینا۔ لہذا اے بھی حرم ہے، وہ بھی حرم ہے، لیکن مکے دی شان اپنی یہ جتھے تمام انبیاء اس گھر دے آ کے طواف کرتے ہیں، اتھے اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت الحرام ہے، کعبۃ الحرام ہے، اور اے بلد امین ہے، اے برکت والی سرزمین ہے، جدے واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما، ورزق اہلہ من الثمرات، پھلوں کا رزق دے۔ تو بھئی اپنی اپنی فضیلت ہے، مکہ محترم اور مکرم ہے، اس تو بعد مدینہ محترم اور مکرم ہے۔ اللہ انہاں شہراں دی زیارت نصیب فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ مینوں بھی اور سب نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔